إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اسلامی بھائیوں، حاضرین جمعہ، حمد و صلوات کے بعد معلوم ہو کہ اس سے قبل جمعے میں میں نے جشن عید میلاد النبی کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، کیونکہ ہمارے بہت سے بھائی اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں جس کا جاننا ہم اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں تو اختلاف ہے،
لیکن وفات کے بارے میں اختلاف نہیں ہے۔ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہی ہوئی۔ اب میرے اسلامی بھائیوں، جو عید میلاد النبی کے نام سے کہ اس دن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ کا جنم ہوا، تو یہ صحیح و درست نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آج وفات ہوئی۔ اور جب وفات ہوئی تو میرے اسلامی بھائیوں، ہم آپ کی ولادت منائیں کہ وفات منائیں؟ جس دن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ کی وفات ہوئی، آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ یہاں سے گئے، آپ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، ان کے لیے دنیا تاریک ہو گئی کہ آج اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، جن کے بغیر یہاں جینا ہمارا مشکل تھا، جن کے بغیر رہنا یہاں مشکل تھا۔ آج وہ محبوب عالم اس دنیا سے، اس دار فانی سے کوچ کر گئے، یہاں سے چلے گئے۔ میرے اسلامی بھائیوں، تو ہم آج کے دن، جس دن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر یہ غم ٹوٹا، یہ مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش و حواس میں نہ رہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو شخص یہ کہے گا کہ نبی کی وفات ہو گئی ہے، نبی کا انتقال ہو گیا ہے، تو میں اس کی گردن مار دوں گا۔ سارے صحابہ خاموش تھے، کیونکہ تلوار ہاتھ میں ہے، سارے صحابہ خاموش ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلام کر رہے ہیں، کوئی کلام کرنے والا نہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں پہنچے، اور آپ کی چادر مبارک کو الٹا اور آپ کا بوسہ لیا۔ اللہ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور کہا یہ حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو موت دے دی، جو موت آنی تھی وہ آ چکی ہے، اب اس کے بعد دوسری موت نہیں آئے گی۔ یہ کون کہتا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ اور اس کے بعد باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ نظارہ کہ ایک طرف لوگ ہیں، ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کے تلوار میان سے باہر ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص کہے گا کہ نبی کا انتقال ہو گیا، میں اس کی گردن مار دوں گا۔ یہ کیا تھا؟ یہ ان کی محبت تھی۔ وہ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اس سے پہلے اور باتیں کہی جا چکی ہیں، اور پھر انہوں نے موت کے تعلق سے بیان کیا، اور پھر یہ آیت کریمہ پڑھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ آیت کریمہ آپ نے تلاوت کی، آپ کے زبان سے جیسے ہی پڑھی گئی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ایک رسول ہی ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ،
اور اس سے پہلے اس دنیا میں بہت سے رسول آئے، بہت سے پیغمبر آئے، بہت سے رسول آئے. افَإِن مَاتَ إِن قُتِلْتَ افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلْتَ، اگر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جائے، یا یہ کہ شہید ہو جائیں، آپ کو شہید کر دیا جائے، تو کیا تم لوگ ایڑیوں کے بھل ایمان سے پھر جاؤ گے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم لوگ ایڑیوں کے بھل ایمان سے پھر جاؤ گے؟ اور اگر تم میں سے کوئی شخص بھی ایڑیوں کے بھل ایمان سے پھر جائے گا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عن قریب شکر گزار بندوں کو نیک بدلہ عطا فرمائے گا. یہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھ گئے، جو بھی بیٹھ نہیں رہے تھے وہیں بیٹھ گئے اور سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے. وہ جان گئے جو ابھی تک یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے. سارے صحابہ میں اعلان ہو گیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے. ان صحابہ کے سامنے دنیا تاریک ہو گئی. میرے اسلامی بھائیوں، آج اس دن ہم جشن منائیں، جھنڈیاں نکالیں، جلوس نکالیں، یہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہے. اگر جلوس نکالنا ہوتا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے پہلے ہی خود وصیت کر جاتے یا کہہ جاتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بتا جاتے کہ فلاں دن جلوس میرا نکالا جائے گا. لیکن آپ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی. جن پر غم کا پہاڑ ٹوٹا ہو، مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا ہو، ہم محبت کیا جانے کیا ہوتی ہے. محبت تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر تھی. محبت تو ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے اندر تھی. محبت تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی کہ نبی سے رخصت ہونے کے بعد اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ زبان سے ادا نہیں ہوتا ہے، وہ بلال بے ہوش ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ جاتی، بے ہوش ہو جاتے. یہ کون ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جو 5 وقت کی اذان دیا کرتے تھے، مؤذن تھے، مسلمانوں کو حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی طرف بلایا کرتے تھے. ان کی یہ کیفیت ہے. آپ کی بیٹی فاطمہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتی ہیں، اے انس بتاؤ تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے مٹی ڈالی؟ تم نے کیسے قبر میں اتارا؟ کیسے مٹی ڈالی؟ کیسے تمام لوگوں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا؟ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حال تھا. لیکن میرے اسلامی بھائیوں، آج ہم جلوس نکالتے ہیں. یہ جلوس اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوتا یا بتایا ہوتا یا کوئی سنت ہوتی تو ہم اس جلوس میں آگے آگے چلتے اور اس جھنڈے کو آگے لیتے اور ہم بھی اس جلوس کو نکالتے. لیکن جو کام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نہیں کیا، اس کام کو ہم کیسے کر سکتے؟ کیسے کر سکتے میرے بھائیوں؟
ذرا بتاؤ وہ کیفیت، وہ عالم جن کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تم دین میں بہت سا اختلاف دیکھو گے، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت سا اختلاف دیکھو گے۔ ایسے وقت میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ یہ کون فرماتا ہے؟ امام کائنات تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ میں تو اب دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد کس کی پیروی کرنا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، میری سنت کو مضبوطی سے تھام لینا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، میرا جو راستہ ہے، میرا جو طریقہ ہے، میں نے جو بتایا ہے، میں نے جو دین تم کو دیا ہے، جو پہنچایا ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، اس پر چلتے رہنا۔ یہ سنت کا راستہ ہوگا۔ کون سا راستہ؟ سنت کا راستہ۔ کون سا ہے؟ نبی کا راستہ، سنت کا راستہ ہے۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، اور اپنے بعد جس کے بارے میں کہا وہ خلفائے راشدین المہدیین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، اور دین میں نئے نئے کاموں سے بچتے رہنا، دین میں نئے نئے کاموں سے بچتے رہنا۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ یہ کون کہتا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، آج اگر 14ویں صدی کا یہ مولوی، 15ویں صدی کا یہ مولوی کوئی بات نکال دے دین کے اندر اور کوئی نئی چیز لا دے، تو میرے اسلامی بھائیوں وہ کیا دین ہو سکتی؟ یہ 14ویں صدی کا مولوی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت کو اور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، وہ جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو۔ اور ہم یہاں آج کے نئی نئی لوگوں کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بعد کی ایجادات ہے۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے؟ بدعت حسنہ ہے، بدعت حسنہ ہے۔ کیا دین کے اندر کوئی بدعت حسنہ ہے؟ میں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، قبیلہ مضر کا ایک وفد آیا، اور اللہ کے نبی مسجد نبوی میں تھے اور ان کی کیفیت اور ان کی حالت کو دیکھا تو ان کی حالت اور ان کی کیفیت، نہ ان کے اوپر صحیح سے لباس ہے، ان کے چہرے بھی اترے ہوئے تھے سفر سے، ان کے اوپر صحیح سے لباس بھی نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے جو آج ہم سے وہ زینت کر رہے ہیں۔ کوئی تو چمڑا لپیٹے ہوئے ہے جانور کا، اور کوئی ایسے پھٹا پرانا لباس پہنے ہوئے۔ یہ کیفیت، اور کھانے کے لیے کچھ نہیں، ان کے پیٹ بھوک کے عالم سے پیٹ سے چپک گئے تھے، ان کے پیٹوں کا یہ عالم تھا۔ یہ کیفیت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دیکھی تو آپ نے پہلے اپنے گھر گئے اور اس کے بعد پھر گھر سے واپس آئے۔ آپ نے دیکھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، کہا بھائی تم لوگ ان کی مدد کرو، جس کے پاس جو ہے وہ صدقہ کرے، خیرات کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے صدقہ کرنا شروع کیا۔ تو جس کے پاس جو تھا، جیسے تھا، جو جیب میں یا جیسے بھی تھا، وہ صدقہ کر رہے تھے۔ ایک صحابی رسول مسجد نبوی سے اٹھے اور گھر گئے اور گھر سے واپس آئے، اور ایک بھاری بھرکم
کپڑے کی تھیلی, کیونکہ تب سکے چلتے تھے, آج کی طرح نہیں ہے, تب وہ سکے دینار اور درہم چلتے تھے, اس لیے وہ کپڑے کی تھیلیاں ہوتی تھی, ان تھیلیوں میں پیسوں کو رکھتے تھے. اس کو وہ اٹھائے ہوئے اور لیے چلے آ رہے ہیں. وہ اتنی بھاری تھی, اتنی وزنی تھی کہ قریب تھا کہ ان کے ہاتھ سے وہ تھیلی چھوٹ جائے. اس وزن کی وجہ سے, بھاری پن کی وجہ سے وہ تھیلی ان کے ہاتھ سے چھوٹ جائے. اور وہ لا کر کے انہوں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دی اور کہا, اللہ کے نبی یہ لیجئے صدقہ ہے. یہ دیکھا دونی جن لوگوں نے ابھی تک صدقہ کم کیا تھا, ان کے اندر یہ جذبہ ہوا کہ یار میں نے تو ابھی اتنا ہی دیا ہے. وہ لوگ بھی اٹھے اور اپنے گھر کو گئے اور گھر سے پھر واپس آئے. کوئی کچھ لیے چلا رہا ہے, کوئی کچھ لیے چلا رہا ہے, یہاں تک کہ وہاں مسجد نبوی کے اندر ڈھیر لگ گئے, روپیوں کا ڈھیر, کپڑوں کا ڈھیر, گلوں کا ڈھیر. جس کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ ساری چیزیں لے کر کے وہ لوگ حاضر ہو گئے اور کہا, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا مال ہے, یہ مال, یہ لیجئے, یہ قبول فرمائیے. اللہ کے نبی نے یہ دیکھا تو آپ کے چہرے پر رونق آ گئی, آپ کا چہرہ حساس و بساس ہو گیا. خوشی سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا اور آپ نے اس وقت فرمایا, من سن فی الاسلام سنتا حسنہ. اس وقت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ جو شخص اس دین کے اندر, اس اسلام کے اندر صحیح چیز, ایک اچھا طریقہ یعنی سنت حسنہ, نیک کام کرے گا. کون سا نیک کام؟ سنت حسنہ اس کو جاری کرے گا. یہ کیا ہے؟ اس کو جاری کرے گا تو اس کو کیا ہے, خود بھی ثواب ملے گا اور جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کو بھی ثواب ملے گا اور اس کو بھی ثواب ملے گا اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. یہ آپ نے کیا فرمایا؟ سنتن حسنہ. یہاں بدعت کہا اللہ کے نبی نے فرمایا, یہاں تو آپ نے کہا سنت حسنہ. اور صدقات اور خیرات یہ تو پہلے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دی تھی. کوئی نیا طریقہ ایجاد نہیں کیا تھا, لیکن ہاں جو سنت مردہ ہو گئی ہو, جس کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہو, اگر کوئی انسان اس پر عمل کرتا ہے, اس کے مطابق چلتا ہے تو اس کو بھی ثواب ملے گا اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کا ثواب اس کو ملے گا. تو یہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا. تو یہاں سنت حسنہ کہا, یہاں کیا ہے؟ بدعت حسنہ کہاں سے آ گئی؟ ہمارے بھائی پتہ نہیں کہاں سے بدعت حسنہ لے کر کے آئے گے. اللہ کے نبی کہتے ہیں سنت حسنہ اور یہ حضرت بدعت حسنہ کہہ رہے. اس دین کے اندر بدعت نکالنے والا, کیونکہ باتیں اور بھی ہیں میرے اسلامی بھائیوں, ایسے ہی ہے دین کے اندر. اگر سونے کا ایک معمولی سا ٹکڑا آنکھ میں ڈال دیا جائے, کہہ دیا جائے اس کو آنکھ میں رکھ لو, تو کیا کوئی آنکھ برداشت کر سکتی ہے یہ سونے کا ٹکڑا ہے؟ کوئی آنکھ برداشت کر سکتی ہے؟ نہیں برداشت کر سکتی. اور اس سے کہا جائے ارے بھائی اس کو آنکھ سے مت نکالنا, اس کو رکھے رہو آنکھ میں, یہ بڑی قیمتی چیز ہے, بہت اچھی چیز ہے, بہت بہتر چیز ہے, اس کو اپنی آنکھ میں سجائے رکھو. کوئی سجائے رکھے گا؟ نہیں. جب تک اس کو نکال کر باہر پھینک نہیں دیتا تب تک اس کی آنکھ کو چین اور سکون نہیں آئے گا. اسی طریقے سے بدعت ہے اگر اس نے دین کے اندر داخل کی ہے میرے اسلامی بھائیوں, جب تک کہ وہ بدعت اس سنت سے, اس دین سے نکال کر کے الگ نہ کر دی جائے, یہ دین صحیح اور سالم نہیں رہ سکتا. جیسے وہ آنکھ برداشت نہیں کر سکتی, ایسے یہ دین بھی کسی اور چیز کو برداشت نہیں کر سکتا. میرے اسلامی یہ سنت حسنہ کہاں سے لے کر کے آئے گے؟ آج کل کے ہمارے مولوی حضرات
اللہ رحم فرمائے، سب سے پہلے قیامت کے دن کیا عالم ہوگا؟ ایک حدیث ہے صحیحین کی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے اور لوگوں کو جام پلا رہے ہوں گے، وہ لوگ پیاسوں سے ان کی زبانیں باہر آ چکی ہوں گی، باہر لٹکی ہوئی ہوں گی، پیاس کا یہ عالم ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے، جام پلا رہے ہوں گے، اور ایسے وقت میں بہت سارے لوگ آئیں گے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جام لیں گے، پئیں گے۔ ان میں کچھ ایسی جماعت بھی آئے گی، کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے، ایک بڑی جماعت، ایک کثیر تعداد ہوگی جو آ رہی ہوگی اور فرشتے اسے مار کر دھتکا کر بھگا رہے ہوں گے، ان کو ہٹایا جائے، انہیں بھگایا جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں دنیا میں بھی اپنی امت کی فکر، آخرت میں بھی فکر، دنیا میں بھی اتنا لگاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر پر تک امتی امتی کہتے رہے، اور آخرت میں بھی اس امت کی فکر ہوگی۔ اللہ کے نبی دیکھیں گے کہ بھائی انہیں بھگایا جا رہا ہے، یہ تو ہمارے ہی لوگ ہیں، یہ ہماری امت کے لوگ ہیں، ان کے ہاتھ پیر بھی روشن ہیں، ان کا چہرہ بھی روشن ہے، ساری چیزیں روشن ہیں، اور یہ بھگائے جا رہے ہیں، آخر کیا بات ہے؟ سوال کریں گے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، آپ کو نہیں معلوم، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر کتنی گڑبڑیاں کی، انہوں نے نئی نئی چیزوں کو ایجاد کیا اور اس کو دین سمجھ لیا اور اس پر عمل کیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، کیا کہیں گے؟ انہوں نے آپ کے بعد نئی نئی چیزیں ایجاد کی، نئی نئی باتیں دین کے اندر نکالی، وہ باتیں کافی نہیں دین کے لیے جو نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کے گئے، اس لیے نئی چیزیں نکالی۔ قیامت کے دن وہ منظر بڑا ہی خطرناک ہوگا، یہ نہیں کہ ہاں ہمارے لوگ ہیں، اے اللہ ان کو معاف کر دے، انہیں چھوڑ دے اللہ، یہ محبت میں بہ گئے، یہ محبت کی وجہ سے، لگاؤ کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے یہ ایسا کر بیٹھے۔ اللہ کے نبی قیامت کے دن یہ نہیں فرمائیں گے، کیا فرمائیں گے؟ سوقن سوقن لمن غیر آبادی، دوری ہو ایسے شخص سے، دوری ہو ایسے شخص سے، دوری ہو ایسے شخص سے جس نے میرے بعد میرے طریقے کو بدل دیا، میرے دین کو بدل دیا، میرے اسلام کو بدل دیا، میری شریعت کو چینج کر دیا۔ اللہ کے نبی دھتکار دیں گے ایسے شخص۔ اب جب نبی دھتکار دیں، پھر کون ہوگا قیامت کے دن نجات دلانے والا؟ آج میرے اسلامی بھائیوں، یہ معمولی جرم نہیں ہے، وہ کام کرو تمہاری زندگی کے لیے کافی ہے جو نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جو کر کے دکھا دیا، آپ کے قول سے، آپ کے فعل سے، آپ کے تقریر سے جو کچھ بھی ثابت ہے اسی پر عمل کر لینا ایک مسلمان کے لیے کافی ہے۔ اس سے نہ زیادہ کرنا ہے نہ اس سے کم کرنا ہے، اگر کمی کر رہا ہے تب بھی گنہگار ہوگا، اگر بڑھا رہا ہے تب بھی گنہگار ہوگا۔ ان دونوں چیزوں سے مسلمانوں بچو۔ اس لیے جشن عید میلاد النبی ہم اسی لیے نہیں مناتے کیونکہ نہ تو نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا، نہ ائمہ دین نے کیا۔ جب کسی نے نہیں کیا تو ہمیں بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو کتاب و سنت پر چلائے، اور جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے ایمان اور سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، اور قیامت کے دن جب بہت سارے لوگ اللہ دھتکارے جائیں گے، پروردگار عالم ایسے وقت میں ہم تمام کو اللہ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب فرما۔ آمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمدہ